نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم رکھنے والے اور اس کے حدود کو توڑنے والے یعنی عمل نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے جہاز میں قرعہ اندازی کرنے والوں کی ہے. کہ ایک لوگ جو ہے جہاز پر سفر کر کے جا رہے ہیں، مفہوم حدیث پاک کا بتا رہا ہوں. تو کچھ لوگوں کو اوپری حصہ ملا اور کچھ لوگوں کو نیچے والا حصہ ملا، یعنی جہاز میں 2 فلور تھے اور وہ سفر پہ روانہ ہے. اب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ اوپر جاتے تھے اوپر کے فلور سے مانگنے کے لیے، تو جس کی وجہ سے وہ ان کے پانی مانگنے کی وجہ سے زحمت میں پڑ گئے تھے. تو اب نیچے والوں نے یہ تدبیر سوچی، یہ طریقہ سوچا، اپائے سوچا کہ چلو ہم لوگ نیچے سے پانی حاصل کریں گے. تو اس میں سے ایک شخص نے کلہاڑی نکالا اور جہاز کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے کی کوشش کرنے لگا. تو فوراً اوپر والے کے منزل والوں نے کہا کہ اے شخص تم کیا کر رہے ہو؟ اگر تم اس کو میں سوراخ کرو گے تو تم تو غرق ہو گئی ہوگے، تم تو دریا میں ڈوبو گے ہی ڈوبے گے، لیکن تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی ڈوب جائیں گے. تو اگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لیتے ہیں تو دونوں غرق ہونے سے، ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں. تو ٹھیک اسی طریقے سے نیکی کی دعوت کا معاملہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کی مثال اور نہ دینے کی مثال، اس کو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کا خلاصہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معاشرے میں اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی برائی سے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا اگر لوگ چھوڑ دیں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ جو گناہ کر رہا ہے، جو برائی کر رہے ہیں وہ اپنا سمجھے، ہمیں اس سے کیا. تو اگر برائی کرنے والے کو اگر ہاتھ پکڑ کے نہیں روکیں گے، اسے نہیں سمجھائیں گے، تو اس کی برائی، اس کا گناہ معاشرے میں پھیلتے پھیلتے اتنا پھیل جائے گا کہ سارے معاشرے والے کو گھیر لے گا. تو نیکی کی دعوت دینا ضروری ہے، برائی سے منع کرنا ضروری ہے تاکہ برائی کرنے والا برائی سے باز آئے اور معاشرے پر اس کا افیکٹ نہ پڑے، معاشرہ خراب نہ ہو. تو نیکی کی دعوت دینا ایک اہم فریضہ ہے. ہر مسلمان پر نیکی کی دعوت دینا یہ ضروری ہے کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا ایک اہم فریضہ ہے. کہ اگر ہم نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، برائی سے منع نہیں کریں گے تو معاشرے میں برائیاں عام ہوتی جائیں گی، معاشرے میں بدکاریاں عام ہوتی جائیں گی. تو اس کی وجہ سے معاشرہ تباہ و برباد اور بدبودار ہوتا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کہیں برائی ہو رہی ہو، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر کہیں تم برائی ہوتا دیکھو تو تم میں اگر طاقت ہے تو اسے ہاتھ سے روک دو. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اپنے زبان سے برا کہو، زبان سے روکو اس کو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں اسے برا مانو. جانو کہ یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے. مفہوم کہ برائی کو روکنے کی طاقت اگر ہم میں ہے تو اسے سمجھا کر روک دیں. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنے زبان سے اس کو روکے، اس کو بولے، سمجھائے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جاننا ہے. تو آج معاشرے میں برائی کا دورہ ہے، جہاں دیکھیے لوگ گناہ کر رہے ہیں. کوئی ٹی وی دیکھ رہا، کوئی غیبت کر رہا، کوئی جھوٹ بول رہا، کوئی ہاف پینٹ پہن کر گھوم رہا. تو اگر مسلمان اس کو نہیں روکیں گے، نیکی کی دعوت عام نہیں کریں گے، تو استطاعت رہتے بھر میں اگر ہم نے نہیں روکا، اس کو نہیں سمجھائے تو ہم بھی گناہ گار ہوں گے. جی ہاں. اب آئیے کہ برائی کی مثال اور نیک کام کرنے والے کی مثال کیا ہے. کہ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں نقل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں برائی ہو رہی ہے اور جو لوگ وہاں پر ہے اور اس کو دل میں برا جانتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ برائی کی جگہ پر نہیں ہے اور کوئی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں
برائی نہیں ہو رہی ہے اور وہ چاہتا ہے، برائی کو پسند کرتا ہے، گناہ کو پسند کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے وہ گناہ میں شامل ہے۔ تو یعنی دل سے برائی کو برا جاننا ہے، دل سے گناہوں کو گناہ جاننا ہے، اور اپنے بساط کے مطابق معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے پریوار والوں میں، دوست احباب میں اگر کوئی برا کام کرے، کوئی جھوٹ بولے، کوئی غیبت کرے، کوئی فلم دیکھے، کوئی کسی کو بلا وجہ ستائے، تو ہمیں اس کو منع کرنا چاہیے کہ یہی نیکی کی دعوت دینا ہے، اور برائی سے اس کو باز رہنے کی تلقین کرنا چاہیے کہ یہ نیکی کا اہم فریضہ ہے کہ اگر ہم برائی سے نہیں روکیں گے اور نیکی کی دعوت نہیں دیں گے تو گھر کا معاشرہ، گھر کا ماحول بھی خراب ہو سکتا ہے، ہمارا وقار بھی مجروح ہو سکتا ہے کہ کل ہماری بات لوگ نہیں مانیں گے۔ نیکی کی دعوت کو ترک کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ہم اس فریضے کو انجام نہیں دیں گے تو لوگ ہماری بات پر توجہ نہیں دیں گے۔ تو ضروری ہے کہ معاشرے میں بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دیں، خود بھی نماز پڑھیں، نماز کی دعوت دیں۔ اگر کوئی جھوٹ بول رہا، کوئی غیبت کر رہا، کوئی کھڑے پانی پی رہا، کھڑے استنجا کر رہا، اس کو سمجھائے شفقت سے، پیار محبت سے کہ بھائی استنجا بیٹھ کر کرو، پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، فلم دیکھنا گناہ ہے۔ تو یہ برائی سے اگر روکنے کا ہمارے اندر جذبہ ہوگا نا تو معاشرے سے برائی ختم ہوتی نظر آئے گی، معاشرے سے برائی مٹتی نظر آئے گی، اور معاشرہ ہمارا نیک اور خوشگوار بن جائے گا۔ جزاک اللہ۔